کہ ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں، کون ان کے کہے سے نکل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں۔ چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب کرنا جو بے حساب دیتا ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں، آپ تیار ہیں نا اگلے مصرے پہ؟ کہ ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں، کون ان کے کہے سے نکل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔ وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا، برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔ حوصلہ دے کے جاتا ہوں آپ کو کہ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔ وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔ وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا، کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو۔ ضیاء سننا ان مصروں کو، کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو، اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو۔ اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو، اور قابو میں جذبات رکھے رہو، کہ رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو، پیچھے تک کہ اپنے رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو۔ لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔ وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا۔ اور آخری بند پڑھتا ہوں کہ اپنے اجداد کی سیخ پڑھتے رہو، اپنے اجداد کی سیخ پڑھتے رہو، اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو۔ شپور والو، اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، اپنے بھی پرائے بھی، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، ظلم پڑھتے رہو، چیخ پڑھتے رہو۔ ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں، آپ تیار ہیں نا اگلے مصرے پہ؟ کہ ملک میں ہم برابر کے حقدار ہیں، کون ان کے کہے سے نکل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا۔ وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا، رب کی رحمت پہ ہر پل بھروسہ رکھو۔ لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا۔ یہاں سے
वहां तक। تو عمران صاحب کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے ایمان سنتے ہیں۔ حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لائے جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کے آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا ہر وقت تصور رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہے جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقیفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بیچ اور گھٹلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف جا رہے ہو۔ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے کچے نکالتے ہیں پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل، رنگ، صورت، ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل لاتا ہے بالکل کچا اور بد مزہ، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا، اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔